یہ وہ کتاب ہے جو 1400 سال سے، لیکن انسان وقت کے ساتھ دنیا کی اور کوئی کتاب، دنیا اس کے علاوہ جب سے کائنات بنی عدل بدل کا شکار ہوئے بغیر نہیں رہ سکی. اور یہ کتاب ایک شوشہ بھی، ایک یعنی حرف اور لفظ تو دور کی بات ہے، ایک شوشہ بھی نہیں بنا. جیسے نازل ہوئی تھی 1400 سال تک، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس کی حفاظت کا ذمہ میرا ہے. تو دیکھیں آج تک یہ محفوظ ہے. قرآن حکیم وہ کتاب ہے جو دنیا کی جتنی کتابیں کہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، ہم وقت اس کی تلاوت ہو رہی ہے اور یہ ہر وقت ہر جگہ موجود. سب سے زیادہ چھپنے والی کتاب بھی بلا شبہ پوری دنیا کے سارے کونوں تک ہزاروں کی تعداد میں اس کے نسخے موجود ہیں اور لوگ اس کو تلاوت کیے جا رہے ہیں. اس کا ٹیکسٹ محفوظ ہے اور لوگ اس کو تلاوت بھی کیے جا رہے ہیں. قرآن حکیم وہ کتاب ہے جو سینوں کے اندر محفوظ ہے. دنیا کی کوئی کتاب سینوں کے اندر محفوظ ہے. کوئی کتاب دنیا کی یعنی شروع سے آخر تک کسی سینے میں محفوظ ہے اور یہ ہزاروں سینوں میں محفوظ ہے. قرآن پاک دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جو ہر سطح کے آدمی کو سمجھ آتی ہے. ان پڑھ آدمی کو زیرو، چھوڑے پڑے ہوئے کو، پہلی دوسری والے کو اور پی ایچ ڈی کو، اور ہر سطح کے آدمی کو آسان بھی لگتی ہے اور ہر سطح کے آدمی کو فیل ہوتا ہے کہ ابھی اور ڈیپتھ ہے. قرآن حکیم ایک عجیب و غریب کتاب ہے جو ہر دور کے مسائل کو ایڈریس کرتی ہے اور ہر دور میں محسوس ہوتا ہے کہ آج بھی اس کے معاملات ویسے ہی کھل رہے ہیں. آج کے مسائل پر بھی یہ ویسے ہی اپلائی ہو رہی ہے. قرآن موٹیویشن دیتا ہے، قرآن بدلتا ہے. سارے سائیکولوجیکل ایشوز کا، سارے ایموشنل ایشوز کا سولوشن قرآن پاک کے پاس. ساری ٹینشن، انزائٹی اور ڈپریشن کا سولوشن قرآن پاک. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے کتابوں کی کتابیں دماغ میں اتار لی، لائبریریوں کی لائبریریاں اتار لی، لیکن جب میں نے قرآن کو پڑھا، سمجھا اور اس کی گہرائیوں میں اترا تو میں نے سوچا کہ یہ جو میرے ہاتھ کو شاہ کلید آ گئی ہے، ماسٹر کی آ گئی ہے، کسی مسئلے کو لگائیں تو وہ کھل جاتا ہے. یہ اتنی عظیم شان کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، ظاہری بات. اور وہ فرمایا کرتے تھے کہ اس قرآن کو سمجھنے کے بعد میں حیران ہوں کہ یہ کانٹ ہے، نیٹشے ہے، ہیگل ہے، یہ فلاسفر کیا بچے تھے چھوٹے چھوٹے، مٹی میں اور پتھروں سے کھیلنے والے بچوں کی طرح رہے. یہ تو عقل کی دنیا کے آغاز میں بھی نہیں پہنچے. قرآن نے وہ عقلیں کھول دیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے بہت سی قوموں کو اٹھائے گا اور بہت سی کو گرائے گا. یعنی جن کے درمیان رکھی ہوگی اور اس پر عمل نہیں کریں گے تو گر جائیں گے، اور جن کے درمیان ہوگی اور اس پر عمل کریں گے تو وہ اٹھیں گے. اور علامہ اقبال نے یہ بات کہی تھی کہ گر تو میں خائی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن. قرآن حکیم کے بغیر مسلمان ہونے کا کوئی تصور نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے ابی ذر، تیرے لیے یہ اچھا ہے کہ تو صبح سویرے ایک آیت سمجھ لے، ایک آیت سمجھ لے، اس سے کہ تو 100 رکعت نماز نفل پڑھے. اتنی زبان سمجھا دی جائے کہ قرآن کا نزول براہ راست دل کے ہو، براہ راست دل کے ہو. جب آپ قرآن کی آیت سن رہے ہو اور براہ راست آپ کے دل پر اس کا نزول ہو، تب آپ بدلتے ہیں. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے والد محترم نے یہی کہا کہ قرآن پڑھ رہے ہو تو سمجھو کہ ابھی میرے لیے نازل ہو رہا ہے، یہ میرے لیے اس وقت. ایک عہد میں یہ لینا چاہتا ہوں کہ آپ دل میں کیجیے کہ قرآن حکیم کو سمجھنے کا آغاز آج سے کریں. اور جب قرآن کہتے ہیں تو لازماً قرآن و سنت ہوتا ہے، کیونکہ کانا خلقہ القرآن. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر قرآن سمجھ نہیں آ سکتا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، سیرت کے بغیر، سنت کے بغیر قرآن نہیں سمجھ آ سکتا. یہ بات اصولاً یاد رکھیے.